المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم مغفرة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العزت پروردگار مالک ملک کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات یعنی انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد اپنے محبوب سرور کائنات فخر موجودات وجہ تخلیق کائنات جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا شرف دیتا اور آپ کے صدقے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی، اسلام کی نعمت عطا کی، قرآن مجید فرقان حمید جیسی دار ہے بلازوال کتاب عطا کی۔ اس کی نعمتوں پر ہم اس کا بے حد لا تعداد شکر ادا کرتے ہیں اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حد درود بھیجتے ہیں جن کے صدقے ہمیں یہ نعمتیں ملی ہیں۔ یہ ماہ مبارک اس میں اور آپ موجود ہیں، یہ ماہ ربیع الثانی ہے۔ دیگر خصوصیات کے علاوہ اس میں ایک ایسی ہستی کا یوم وصال ہے جس نے پوری دنیا کو متاثر کیا اور اس کی یاد پوری دنیا میں منائی جاتی ہے۔ لوگ بزرگوں کا عرس سال میں ایک دفعہ مناتے ہیں اور ان کی یاد ہر مہینے منائی جاتی ہے۔ بزرگوں کا عرس کسی ایک جگہ پر ہوتا ہے لیکن ان کا عرس ہر ملک میں، ہر شہر میں، ہر دریا میں، ہر بستی میں، ہر گلی میں منایا جاتا ہے، جنہیں عام طور پر لوگ پیر صاحب 11ویں شریف کہتے ہیں، جن کا اسم گرامی جناب سید عبد القادر جیلانی ہے۔ ان کی حیات طیبہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ان کے ارشادات بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آج انہی کے بارے میں کچھ معلومات پیش کریں گے تو دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق کہہ کر سن کر اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کا تعارف کرایا، میں اللہ خبردار ان اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم، انہیں کوئی خوف نہیں، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف ہوتا ہے آنے والے ڈر کا اور غم ہوتا ہے گزری ہوئی بات کا، یعنی نہ انہیں گزری بات کا کوئی غم ہے نہ انہیں آنے والے حالات کا کوئی خوف ہے۔ اے اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ میں الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور ان کی زندگیاں انتہائی پرہیزگارانہ تھیں، اسی وجہ سے اللہ نے ہمیں اپنا دوست بنایا۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے ہم نے دنیا میں بھی خوشخبریاں رکھی، اور فی الآخرہ، آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبری رکھی۔
لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ نے جو کہہ دیا ہے وہ ایسا ہی رہے گا، بدل نہیں سکتے۔ ان اللہ کے پاک اور نیک بندوں میں سے سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز تھے، اور بھی صحابہ کرام تھے۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، ایک شخص ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جن کے مقام اور مرتبے کا تو وہ نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ اس کی محبت ہے، ان اچھے لوگوں کے ساتھ، یا اس دور میں نہیں ہے جس دور میں وہ لوگ تھے، یا اس دور میں بھی نہیں ہے اور اس مرتبے کا بھی نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب، آدمی کا انجام اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ ہم بھی ان کا تذکرہ اس لیے کرتے ہیں محبت کی وجہ سے کہ ہو سکتا ہے قیامت کے دن ان کی محبت کی وجہ سے ہمارا انجام بھی ان کے ساتھ ہو جائے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ ایسی شخصیت تھے کہ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے کہ مختلف لوگ جو اہل بصیرت تھے وہ اپنے دوستوں کو، اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو یہ وصیت کر رہے تھے کہ ان قریب ایک ہستی بغداد میں وارد ہوگی، اور اب تم اس کا زمانہ پاؤ تو اس کی تابعداری کرنا، اس کی صحبت میں رہنا، اس سے فیض حاصل کرنا۔ چنانچہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ خراسان کے شہر گیلان میں پیدا، اس لیے آپ کو گیلانی بھی کہتے ہیں اور جیلانی بھی کہتے ہیں۔ گیلان فارسی میں کہتے ہیں اور جیلان عربی میں کہتے ہیں۔ آپ کی جو والدہ تھی وہ بھی بزرگ تھی اور والد بھی بہت بزرگ تھے۔ ان کے بارے میں آیا کہ انہوں نے 2-3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، اور ایک سیب بہتا ہوا آ رہا تھا ندی میں، آپ ندی کے کنارے چل رہے تھے، اسے اٹھا کر کھا لیا۔ پھر سوچنے لگے یہ سیب پتہ نہیں کس کا، میں نے اس سے تو پوچھا نہیں اور کھا لیا، اس کا جواب کون دے گا؟ سوچنے لگے چلو دیکھتے ہیں کس کا ہے، اس سے بخشواتے ہیں۔ چل پڑے، چلتے چلتے ایک باغ آیا جس کی شاخیں ندی کی طرف جھکی ہوئی تھی۔ آپ نے سوچا یہ باغ ہے، اس میں سیب لگے ہوئے ہیں، لازمی یہیں سے سیب گرا۔ باغ کے مالک کے پاس گئے اور اس سے عرض کی مجھ سے خطا ہو گئی ہے، میں آپ سے معافی مانگنے آیا۔ کیا بات ہے؟ کہا کہ ایسے ایک سیب فلاں جگہ پر بہتا ہوا جا رہا تھا، شدت بھوک کی وجہ سے میں نے کھا لیا ہے، تو میں نے آپ سے پوچھا نہیں، لگتا ہے آپ ہی کے باغ کا تھا، تو مجھے معاف کر دیں۔ اس نے آپ کی طرف دیکھا، وہ بھی بزرگ آدمی تھا، صاحب بصیرت تھا، کہنے لگا سیب ایسے ہی معاف نہیں ہوتے، اس کے لیے تو آپ کو کچھ کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا؟ کہا پہلی شرط تو یہ ہے کہ مجھے آپ کو میرے ہاں 4-5 سال نوکری کرنی پڑے، اس کے بعد دوسری شرط بتاؤں گا۔ آپ نے قیامت کے خوف سے کہا ٹھیک ہے میں آپ کی نوکری کروں۔ جب وہ مدت پوری ہوئی تو کہا اب تو مدت پوری ہو گئی ہے، اب مجھے وہ سیب معاف کر دیں، ایک سیب ہے اس کے لیے 4-5 سال نوکری۔ کہا ایک شرط اور رہ گئی ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، کانوں سے سن نہیں سکتی، زبان سے بول نہیں سکتی، پاؤں سے چل نہیں سکتی، تم مجھ سے شادی کر، پھر میں تمہیں معاف کر دوں۔ آپ نے سوچا کہ قیامت کے دن اس سیب کا کیا جواب دوں گا، چلو یہ کام بھی کر لیتے۔ آپ نے حامی بھاگی، نکاح ہو گیا، وہ بہت بزرگ آدمی تھے، بڑا بڑا مکان تھا، کہا وہ کمرہ ہے آپ کا، آپ
اس میں چلے جائیں۔ آپ وہاں گئے، جب دروازہ کھولا اندر ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے جس کے ہاتھ بھی سلامت ہے، آنکھیں بھی سلامت ہے، چہرہ بھی ٹھیک ہے، خوبصورتی بھی ہے۔ آپ نے فٹافٹ دروازہ بند کیا، باہر اپنے سسر سے ملے، کہنے لگے آج تو ایک غلطی اور ہو گئی ہے۔ کیا ہو گئی؟ پہلی غلطی کے لیے تو 5 سال نوکری کرنی پڑی، آج کی غلطی سے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا میں تو کسی اور کمرے میں چلا گیا۔ آپ نے جو نشانیاں بتائی تھیں اس خاتون میں وہ ایک بھی نہیں تھی۔ کہا وہی تمہاری بیگم ہے، وہی تمہارا کمرہ ہے، میں نے جو کہا کہ وہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، اس لیے کہا کہ اس کی نگاہ آج تک کسی غیر محرم پر نہیں پڑی۔ سبحان اللہ۔ میں نے جو کہا وہ کانوں سے سن نہیں سکتی، اس نے آج تک کوئی ایسی بات نہیں سنی جو خدا رسول نے منع کی ہے۔ میں نے جو کہا وہ بول نہیں سکتی، اس کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں نکلا جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو۔ ہمارے گھروں میں نوکر ہوں تو ایک ہفتے کے دن، ایک ہفتے کے بعد تمام اہل خانہ سے واقف ہو جاتے ہیں، لیکن کیا تقویٰ اور پرہیزگاری تھی والد صاحب کی کہ 5 سال وہاں رہے اور کسی سے آشنائی نہیں ہوئی اور ایسے ہی رہے جیسے انسان موتی کی طرح رہے۔ اس نیک پاک خاتون اور خدا سے ڈرنے والے شخص سے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اور ایک اور بھائی پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنی تعلیم کا آغاز اپنے شہر سے کیا۔ جب شہر کی تعلیم مکمل ہوئی تو والدہ کی خدمت میں عرض کی اگر اجازت ہو تو میں تعلیم کے مرکز بغداد میں چلا جاؤں، آپ اجازت دیں، شاید اگر آپ سے ملاقات نہ ہو سکتی۔ والدہ نے مشکل سے کہا اچھا جاؤ، یہ میرے پاس تمہارے باپ کا 80 دینار ہے، 40 تمہارے ہیں، 40 تمہارے بھائی کے، یہ دے جاؤ۔ انہوں نے صدری میں 80 دیے اور یہ نصیحت کی اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اپنے مقصد پر نگاہ رکھنا، علم کو ضرور حاصل کرنا لیکن ہمیشہ سچ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ آپ کو والدہ نے جو نصیحت کی، والدہ نے جو تربیت کی، والدہ نے جو نگاہ بخشی، جو ان کی صحبت میں رہے، تربیت پا کر چل پڑے اور ایک قافلے کے ساتھ شامل ہوئے۔ راستے میں قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور لوٹنے لگے۔ ان کے پاس بھی ایک ڈاکو آیا، کہنے لگا میاں صاحب دادے تیرے پاس کیا ہے؟ کہا میرے پاس 40 دینار ہے۔ سمجھا ایسے ہی کہہ رہا ہے، 40 دینار تو بڑی چیز ہوتی ہے، اس چھوٹے سے بچے کے پاس کیا ہوگا؟ دوسرا آیا، تیسرا آیا، تقریباً 30-40 تھے۔ انہوں نے پوچھا، آپ نے ایک ہی جواب دیا۔ انہوں نے سردار کے پاس سارا لوٹا ہوا مال رکھ دیا۔ سردار نے پوچھا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ ایک کہنے لگا ایک بچہ ہے، لڑکا ہے، اس سے پوچھا ان کا میرے پاس 40 دینار ہے، اس لے کیوں نہیں آئے؟ ان کا اس کے پاس کیسے 40 دینار ہوگا؟ کہا اسے بلاؤ۔ بلایا، کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا میرے پاس 40 دینار ہے۔ کدھر ہے؟ میری صدری میں سلے ہوئے ہیں۔ دیکھا تو صدری سے نکلا۔ کہا لوگ تو چوروں اور ڈاکوؤں سے مال چھپاتے ہیں اور تم ظاہر کر رہے ہو۔ کہا میری والدہ نے مجھے نصیحت کی تھی کہ تم ہمیشہ سچ بولو، میں نے اس لیے سچ بولا ہے۔ ڈاکوؤں کا سردار اس قدر متاثر ہوا، کہنے لگا تم والدہ کی بات پر اتنا عمل کرتا ہے، ہم خدا کی بات پر نہیں کرتے۔ تیرے ہاتھ پر ہم توبہ کرتے ہیں، گناہوں سے توبہ کر کے نیکوں کی زندگی اختیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پہلی کرامت آپ کی یہ ظاہر ہوئی کہ آپ کے ہاتھ پر 40 ڈاکو نے توبہ کی اور آپ کو نیک لوگ بنائے۔ آپ بغداد میں تشریف لائے، تعلیم حاصل کرتے رہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اتنی تعلیم حاصل کی، تعلیم حاصل کرتا رہا، بہت زیادہ تعلیم حاصل کی۔ درست العلم حتی صرت کتبا،
میں نے اتنی تعلیم کی کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا اور اس نے مجھے مقام قطبیت پر فائز کر. سبحان اللہ. اس قدر فائز. آپ وہاں تعلیم حاصل کر چکے تو لوگ کہنے لگے عبد القادر تو نے اتنی تعلیم حاصل کر لی ہے، اب ہمیں اپنی تعلیم کا کوئی فائدہ بھی دو، کوئی واضح نصیحت کرو، لوگوں کو کچھ سمجھاؤ. آپ حیران ہو گئے کہ اب کیا کروں، کیونکہ آپ عربی دان نہ تھے، فارسی دان تھے، آپ اجمی تھے. اس لیے آپ نے کہا اچھا حامی تو بھر نہیں، لیکن ممبر پر بیٹھ کے مسجد میں آ لوگ بھی جمع ہو گئے، سوچ رہے ہیں کہ یہ تو فصیح اللسان عرب ہے اور میں اجمی ہوں، میں نے کیسے خطاب کروں گا. سوچ رہے تھے، کبھی آنکھیں بند کرتے، کبھی آنکھیں کھولتے، کبھی آنکھیں بند کرتے، کبھی کھولتے. آنکھیں بند کر کے کھولی تو سامنے کیا دیکھتے ہیں؟ سرکار دو عالم جلوہ افروز. سبحان اللہ. فرمایا بیٹے عبد القادر تم واز کیوں نہیں کہتے ہو؟ انہیں واز کرو، انہیں نصیحت کرو. عرض کی یا رسول اللہ یہ عربی ہے، میں اجمی ہوں، میرے پاس وہ فصاحت نہیں ہے کہ میں انہیں تقریر کروں. میں منہ کھولو. آپ نے منہ کھولا، میرے آقا نے 7 دفعہ لعاب زر منہ میں ڈالا. سبحان اللہ. دیکھا تو پیچھے حیدر کردار بھی موجود تھے، ان کا منہ کھولو. انہوں نے بھی 6 مرتبہ لعاب زر ڈالا. کہا اب تقریر کرو. جب تقریر کرنے لگے ایسی تقریر ہوتی آپ کی، ایسا مجمع لگتا کہ لوگ آشش کر اٹھتے، کئی لوگ توبہ کرتے، کئی رونے لگ جاتے. ایسا اثر ہوتا تقریر کا کہ کئی جنازے وہاں سے اٹھ کر جاتے. اللہ. آپ کا بات مشہور ہو گیا. اس قدر مشہور ہوا کہ 1000، 2000، 10,000، حتیٰ کہ 70,000 آدمی آپ کے وہاں موجود. اور دنیا کے فاسق فاجر لوگ، علاقے کے گناہ گار لوگ، وہ لوگ جن کی زندگیاں فسق و فجور میں گزر رہی تھیں، آپ کی باز کی مجلس میں آتے، روتے، چیختے، کپڑے پھاڑتے، توبہ کرتے اور یہ یاد کرتے کہ ہماری زندگی آئندہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق گزرے. سبحان اللہ. بے شمار لوگوں نے آپ کا آواز سن کر توبہ کی، فسق و فجور سے توبہ کی، کئیوں نے گناہوں سے توبہ کی، اور ایسے لوگ ہوئے کہ اللہ کے مقبول بندے بن گئے. ہزاروں آدمی اللہ کے مقبول بندے بن گئے. واز کی تاثیر کا یہ عالم تھا کہ آپ واز فرماتے، اتنا بڑا مجمع ہوتا، 60-70 ہزار کا، دور تک لوگ ہوتے. لیکن عجیب بات یہ تھی، کرامت یہ تھی، جیسے پہلا آدمی آواز سنتا تھا، آخری آدمی بھی ایسا ہی آواز سنتا. سبحان اللہ. ایسی تاثیر تھی. سارے لوگ مستفیض ہوتے اور لوگوں کو آپ آواز و نصیحت کرتے رہے، حتیٰ کہ بغداد میں انقلاب. آپ مہینے کی ہر 11 تاریخ کو لوگ اکٹھے ہوتے اور لنگر داخل کرتے اور آپ اس میں لنگر پکایا. ہر 11 کو، چاند کی 11 تاریخ کو لنگر پکتا اور سارا بغداد وہاں سے کھاتا. اس لیے آپ 11ویں والے پیر صاحب مشہور ہو گئے. ہمیشہ 11ویں شریف کو آپ کے، اس لیے آپ 11ویں والے پیر صاحب مشہور ہو گئے. آپ نے رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا. ایسا سلسلہ تھا کہ آپ کی تقریر سننے کے لیے، واز سننے کے لیے انسان بھی حاضر ہوتے، جن بھی حاضر ہوتے، فرشتے بھی حاضر ہوتے. کئی دفعہ خضر علیہ السلام بھی آتے. آپ کہتے ہو بنی اسرائیلی تو نے اور بھی باتیں سنی ہوں گی، اس محمدی کی باتیں بھی سنتا جا. سبحان اللہ. آپ واز فرماتے، ایسا واز فرماتے کہ لوگوں کے دلوں میں اتر جاتا.
بلا خوف پیش کرتے اور لوگوں کو کسی کا لحاظ نہ رکھتے تھے. کوئی بادشاہ ہے، وہ فقیر ہے، کوئی وزیر ہے، جو سچی بات ہوتی تھی منہ پر کہہ دیتے تھے. ایک دفعہ آپ کے صاحبزادے آپ کا آواز سن رہے تھے اور اچانک بے ہوش ہو گئے. بے ہوش ہو گئے. وہ شاید پوچھا کیا بات ہے، آپ کیسے بے ہوش ہو گئے؟ کہا میں آپ کا آواز سن رہا تھا، اچانک میری نگاہ آسمان کی طرف گئی. کیا دیکھتا ہوں، زمین سے لے کر آسمان تک فرشتوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، جن میں جنات بھی ہیں، نیک جن بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، سارے کے سارے امتن گوش ہو کر شیخ کا آواز سن رہے ہیں. سبحان اللہ. میں خوف زدہ ہو گیا اور ڈر گیا. اس قدر آپ کے بعد میں تاثیر تھی. بے شمار لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی. آپ فرماتے ہیں دین اسلام کی دین اسلام کی بلڈنگ کی دیواریں گری ہوئی، برباد ہو اور اسے دوبارہ تعمیر کر. آپ نے فرمایا دین اسلام کا مکان گر چکا ہے، دیواریں گر چکی ہے، چھت گر چکا ہے. اس کا مطلب وہی سمجھتے تھے یعنی دین اسلام برباد ہو رہا ہے. اے وقت کے حاکموں تم بھی آؤ، اے علماء تم بھی آؤ، اے فقہاء تم بھی آؤ، اے صوفیاء تم بھی آؤ، اے چاند ستاروں تم بھی آؤ کہ خدا کے دین کو پھر زندہ کر. سبحان اللہ. خدا کے دین کو پھر زندہ کرو. چنانچہ آپ نے خدا کے دین کو زندہ کر دیا. خدا کے دین کو زندہ. فسق و فجور کی دنیا ختم ہو گئی، گناہوں کی دنیا ختم ہو گئی. لوگ گناہوں سے تائب ہو گئے، آپ کے تابعدار ہو گئے، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جھک گئے. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں میں آ رہا تھا، سڑک پر ایک شخص دیکھا جو گرا ہوا ہے، بہت کمزور ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی جان نکلنے والی ہے. اس نے مجھے آواز دی، کہا عبد القادر ادھر آؤ، مجھے کھڑا کرو، مجھے سہارا دو. میں اس کے پاس گیا، میں نے اسے سہارا دیا، میں نے اسے کھڑا کیا. جب کھڑا کیا تو کیا دیکھتا ہوں وہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا، تنو مند ہو گیا. میں نے کہا تو کون ہے؟ ابھی تو مر رہا تھا، اتنا کمزور تھا، ابھی ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے. کہنے لگا میں تیرے نانا کا دین اسلام ہوں، میں تو دنیا سے رخصت ہو رہا تھا، تو نے مجھے سہارا دیا ہے تو پھر زندہ ہو گیا. سبحان اللہ. آپ مسجد میں آئے، جمعے کا دن تھا، یہ واقعہ بھی جمعے کو ہوا. جب مسجد میں آئے واہ شروع کیا، ہر ایک شخص آپ کو محی الدین کہہ رہا تھا، کہتا ہے زندہ دین کو زندہ کرنے والے. آپ حیران ہوئے، سمجھ گئے وہ شخص دین اسلام کی ایک شکل تھی، میں نے اسے اٹھایا ہے. لوگوں نے مجھے محی الدین پکارنا شروع کر. سبحان اللہ. آپ نے دین کو پھر زندہ کر دیا، اس لیے آپ کو محی الدین کہتے ہیں. آپ کا سب سے بڑا لقب کیا ہے؟ محی الدین. آپ مجتہد بھی تھے، آپ محدث بھی تھے، آپ مفسر بھی تھے، آپ اللہ کے اتنے قریب ولی تھے کہ آپ فرماتے ہیں میرے رب نے مجھ پر اتنا کرم کیا ہے کہ میں نے یہ اعلان کر دیا دنیا میں جو ولایت تقسیم ہوگی وہ مجھ سے ہوگی، اور جو میرا انکار کرے گا اسے ولایت نہیں مل سکتی. قدمی ہاذا علی رغبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے، جس کی گردن پر نہیں ہوگا وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. جو لوگ وہاں موجود تھے آپ کے اس فرمان پر انہوں نے گردنیں جھکا دی. حضرت سلطان شیخ الہند معید الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ خراسان کے پہاڑوں میں عبادت میں مصروف تھے. آپ نے وہیں سے کہا آپ کا قدم میرے کندھے پر نہیں بلکہ میری آنکھوں اور میرے سر پر ہے. سبحان اللہ.
اس لیے ہر سلسلے کے بزرگ نے آپ کو خراج عقیدت پیش کی۔ خواجہ معین الدین چشتی میری آپ کی صحبت میں رہے، خواجہ شہاب الدین سہروردی آپ کے خلفاء میں سے تھے، سلسلہ سہروردیہ کے اور سلسلہ نقشبندیہ کے اس ہندوستان میں جو سلسلہ نقشبندیہ پھیلا، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے، پھر مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ سے، مجدد الافسانی کے والد محترم حضرت سلطان سکندر کما کیسری کے مرید تھے، اور حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے ایک کرتا مبارک اپنا دیا اپنے ایک مرید کو، اور یہ حکم دیا کہ یہ کرتا اس قسم کا شخص پیدا ہوگا اسے میری طرف سے یہ خرقہ پہنا دینا۔ وہ چلتے چلتے حضرت سکندر کیسری کے پاس پہنچا، پھر جب پتہ چلا کہ سرہند میں ایک شخص پیدا ہوا ہے، وہ خرقہ لے کر معین الدین چشتی کے وہ شیخان فاروقی کی بارگاہ میں آئے اور کہا یہ حضور غوث پاک کی طرف سے آپ کو خلافت عطا کی۔ سبحان اللہ۔ آپ کا کمال یہ ہے کہ لوگوں کا عرس سال کے بعد ہوتا ہے اور آپ کا عرس ہر مہینے ہوتا ہے۔ لوگوں کا عرس کسی ایک جگہ ہوتا ہے، آپ کا عرس عالم اسلام کے ہر شہر میں ہوتا ہے۔ لوگوں کا عرس کسی ایک جگہ پر ہوتا ہے، ہر گلی قریہ محلہ میں 11ویں شریف کی دیگیں پکائی جاتی ہیں۔ یہ آپ کا فیض کا عالم تھا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا۔ آپ کی ارشادات میں غور فرمائیں۔ اچھا جی، مرید کیا ہے؟ مرید کون ہوتا ہے؟ کہا مرید وہ ہے، مرید وہ ہے جو دنیا سے تعلق قطع کر کے اپنے رب کا ارادہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا سے تعلق قطع کر کے اپنے رب کا ارادہ کرتا ہے۔ کہا شیخ کون ہے؟ کہا شیخ وہ ہے جو ایسا ارادہ لے کر آئے کہ دنیا سے تعلق قطع کر کے رب کے پاس جانا چاہے۔ شیخ وہ ہے جو اس کا ہاتھ پکڑ کر خدا کی بارگاہ میں پہنچا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرا مرید اگر مغرب میں ہو، میں مشرق میں ہوں، اسے کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، حتیٰ کہ اگر اس کا سطر کھل جائے، میں یہیں سے اس کی سطر پوشی کر لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کہا یہ مقام کیسے ملتا ہے؟ کہا یہ مقام پہلی بات تو ہے اللہ کی مہربانی سے ملتا ہے، دوسرا دل سے دنیا کی محبت کو ختم کرنے سے، بلکہ غیر اللہ کی جو غیر ہے اللہ کے سوا ہے اس کی محبت ختم کرنے سے ملتا ہے۔ میں جب کسی سالک کے دل سے دنیا کی محبت ختم ہو جاتی ہے، جب وہ آخرت کی محبت سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، جب جنت کی طلب اسے نہیں رہتی، جب دوزخ کا خوف اسے نہیں ہوتا، اس کا مقصود مطلوب اور معبود فقط اللہ ہو جاتا ہے، تو اس کے دل پر انوار الہی برسنے لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے دل پر انوار الہی، یہ طریقہ ہے۔ طریقے سے کہتے ہیں راستے، یہ راستہ ہے اللہ کو پانے کا۔ مقصود، مطلوب، معبود لا معبود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ کی کیفیت ہوتی ہے جب فقط اللہ ہی اس کا مطلوب ہو جاتا ہے، ہر چیز دنیا اور آخرت کی چیزوں سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، فقط اللہ اس کا مطلوب ہو جاتا ہے، تو انوار الہی اس کے دل پر برسنے لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ اللہ کو اپنی محبت کا مرکز بناتا ہے، وہ اللہ کو اپنی محبت کا مرکز بناتا ہے اور اللہ اسے اپنی محبت کا مرکز بنا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے لیے دور اور نزدیک برابر ہوتے ہیں، دن اور رات برابر ہوتے ہیں، اندھیرا اور روشنی برابر ہوتے ہیں، اس کے لیے کوئی چیز دور نہیں ہوتی۔ اس لیے جب اللہ نے مجھے یہ مقام عطا کیا ہے، دنیا میں کہیں کوئی شخص میرا نام لے کر مجھے پکارتا ہے، میں اس کی مدد کے لیے حاضر ہو جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ،
اللہ کے لیے ہماری مدد کرے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ بھی آپ نے بتا دیا کہ مرید کون ہے، شیخ کون ہے۔ مرید وہ ہے جو دنیا سے قطع تعلق کر کے اپنے رب کا ارادہ کرتا ہے۔ جب وہ رب کا ارادہ کرتا ہے تو رب بھی اس کا ارادہ کرتا ہے۔ جیسے رب فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب یہ اپنے دل کا رخ اس طرف کر لیتا ہے، وہ بھی انوار کا رخ اس طرف کر دیتا ہے، یہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ طریقہ شیخ عبد القادر جیلانی نے ہمیں بتایا کہ اس طریقے پر چلو گے خدا کو راضی کر لو گے، دنیا میں بھی بے خوف ہو جاؤ گے، آخرت کا بھی غم نہیں ہوگا، اور جب تم دنیا سے جا رہے ہوگے تو خدا کے فرشتے خدا کا سلام لے کر تمہارے پاس پہنچے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی